حقوق زوجین کے بعد کچھ فضائل بیان کیے گئے۔ اب حقوق زوجین میں شوہر پر جو چیزیں لازم ہے، شوہر پر جو چیزیں ضروری ہے، وہ ایک چیز یہ بھی ہے کہ عورت کو نفقہ دے۔ نفقہ یعنی ان کا خرچہ دے۔ تو خرچے کا معیار کیسا ہو، خرچہ کس طرح سے ہو، ان چیزوں کو بیان کیا جا رہا ہے کہ نکاح کے بعد مرد پر لازم ہے کہ اپنی بیوی کو خرچہ دے۔ تو خرچ کی نوعیت کس طرح سے ہو، اس چیز کو تفصیلاً ذکر کیا جا رہا ہے کہ نفقہ یعنی خرچ عورت کا بنیادی حق ہے، اس کے لیے اتنی مقدار کا لحاظ کرنا ضروری ہے کہ شوہر پر ضروری ہے کہ اس مقدار میں کہ جس سے ان کی اپنی زندگی اچھی طرح سے گزر بسر ہو۔ اب خرچ میں نہ تنگی ہو اور نہ اسراف ہو، یعنی اتنی خرچ عورت کو دینا ضروری ہے، لازمی ہے کہ عورت بغیر تنگی اور بغیر اسراف کے اپنی زندگی کو گزار لیں۔ اتنی خرچ دینا، اتنا نفقہ دینا ضروری ہے۔ رہا مسئلہ یہ معیار کا، تو چونکہ نفقہ کا ذمہ دار مرد ہوتا ہے تو اس لیے ان کی حیثیت اور آمدنی کے لحاظ سے اس پر واجب ہوگا، مگر عورتوں کا لحاظ بھی کرنا پڑے گا۔ قرآن مقدس میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرما رہا ہے علی الموسع قدرہ وعلی المقتر قدرہ، کہ وسعت والے کو، گنجائش والے کو ان کی گنجائش، یعنی وسعت والا جو رزق میں، جو کمائی میں وسعت رکھتے ہیں تو اپنی وسعت، اپنی گنجائش اور اپنی اضافی خرچ کریں اپنی بیویوں کے لیے، اور جو تنگ دست ہیں، جو تہی دست ہیں، ان کے لیے یہ ہے کہ وہ اپنی استطاعت اور گنجائش کے مطابق خرچ کریں۔ تو ایک معیاری کمانے والا شخص اپنی بیوی پر معیاری طریقے سے خرچ کرے، اور ایک کم کمانے والا شخص اپنی بیوی پر اپنی مقدار اور گنجائش سے خرچ کرے، یہ لازم ہے۔ تو عورتوں کے معاملات کا بھی لحاظ کرنا ضروری ہے کہ وہ کس طرح سے، اگر وہ معیاری گھرانے کے ہوں یا اعلیٰ گھرانے کے ہوں تو اس کو کس طرح سے فراہم کرنا ہے۔ ان کے تنگی، ان کے لیے نفقہ بھی اسی طرح سے دیں کہ ان کے لیے تنگی نہ ہو جائے، ان کے لیے دشواری نہ ہو جائے۔ تو فقہا نے کچھ طبقے مقرر کیے ہیں۔ خوشحال پر اس کی وسعت کے مطابق نفقہ ہے، اور مفلس پر اس کی استطاعت کے مطابق نفقہ ہے۔ تو ایسے فقہا نے خوشحالی اور تنگ دستی کے اعتبار سے اس کی 4 صورتیں بیان کی ہے کہ خوشحالی اور تنگ دستی کے اعتبار سے 4 صورتیں مقرر کی ہے۔ خوشحالی کی تعریف آگے کریں گے۔ تو 4 صورتوں میں سب سے پہلی صورت یہ ہے کہ اگر شوہر بیوی دونوں کی مالی حالت اچھی ہے تو شوہر پر اچھی حیثیت کا نفقہ واجب ہے۔ شوہر بھی اچھے کمانے والا ہے اور بیوی کے پاس بھی الحمدللہ اچھی مال وغیرہ ہے، یا پھر بیوی اچھے گھرانے کی ہے جس میں کھاتے پیتے گھرانے سے تعلق رکھتی ہے، تو شوہر پر یہ لازم ہے کہ یعنی دونوں کے حالات اچھے ہیں، دونوں کے حالات معیاری ہیں۔ شوہر بھی اچھا کما سکتا ہے، شوہر بھی اچھا پہنا سکتا ہے، اڑا سکتا ہے، تو بیوی کی بھی حالات بہت اچھی ہے کہ وہ بھی اپنے گھر میں الحمدللہ اچھی رہتی تھی، کھاتے پیتے گھرانے کی تھی، اور ان کی مالی حالت بھی اچھی ہے۔ تو ایسی صورت میں کہ جب دونوں کی حالت اچھی ہو، دونوں کی حالت مستحکم ہو، یعنی دونوں خوشحال ہوں، تو دونوں خوشحال ہونے کی وجہ سے شوہر پر اچھی حیثیت کا نفقہ دینا واجب ہے۔ اس صورت میں دونوں کی حالتیں اچھی ہو، خوشحال ہوں، تو شوہر پر واجب ہے کہ وہ بیوی کو اچھے نفقے فراہم کرے، اچھے نفقے دیں، خوشحال نفقہ انہیں عطا کرے۔ اب دوسری صورت یوں بیان کیا جا رہا ہے کہ اگر دونوں کے دونوں تنگ دست ہو، دونوں کے دونوں تنگ دست ہو تو تنگ دستی والا نفقہ دیا جائے گا، کہ دونوں کے دونوں کا معیار اتنا اچھا نہیں ہے کہ دونوں کے دونوں تنگ دست ہیں، تو شوہر پر یہ لازمی ہے، ضروری ہے کہ وہ کم سے کم، بہت اچھا تو اب نہیں دے سکتا کیونکہ ان کے حالات کچھ اچھے نہیں ہیں، تو لہذا اس مقام پر شریعت نے اس کے لیے لازم کیا کہ تنگ دستی کی وجہ سے اپنی بیوی کو بھی تنگی والا نفقہ دیں، تنگ والا نفقہ انہیں عطا کریں۔ تیسری صورت یہ ہے کہ اگر شوہر خوشحال ہو اور بیوی تنگ دست ہو، شوہر خوشحال ہے اور بیوی تنگ دست ہے، بیوی کی حالت اچھی نہیں ہے، تنگ دست ہے، ان کے پاس پیسے، غریب گھرانے کی جس کو کہہ سکتے ہیں آپ، غریب گھرانے کی، یا ان کے پاس خود پیسے اتنے نہیں ہیں کہ جس سے وہ استطاعت اور اچھے کھائیں یا پئیں، تو ایسی صورتحال اگر ہو تو شوہر اگر خوشحال ہو، بیوی غریب گھرانے کی ہو، تو صحیح بات یہی ہے کہ درمیانی نفقہ شوہر پر واجب ہوگا، اعلیٰ نفقہ نہیں بلکہ درمیانی نفقہ واجب ہوگا۔ شوہر خوشحال ہے، بیوی تنگ دست ہے، تو شوہر پر واجب ہے کہ درمیانی نفقہ، نہ تو بہت اعلیٰ نہ تو بہت ادنا، بلکہ معیاری اوسط درجے کا نفقہ شوہر پر واجب ہوگا، اس شکل میں کہ جب شوہر کی حالت اچھی ہو اور بیوی کی حالت اچھی نہ ہو، یعنی بیوی غریب طبقے سے تعلق رکھتی ہو۔ یہ تو کرنا واجب ہے شوہر، ہاں واجب ہے یہ نفقہ۔ لیکن اگر حالت شوہر کی اچھی ہے اور شوہر پیسے والا ہے تو بہتر سے بہتر نفقہ دے رہا ہے تو اور اچھا ہے۔ ہاں اسی چیز کو بیان کیا جا رہا ہے کہ درمیانی نفقہ تو واجب ہے، ایسا نہیں کہ شوہر بخل کی وجہ سے عورت کی غربت کا فائدہ اٹھائے،
کہ یہ تصور کریں کہ عورت غریب گھرانے سے تعلق رکھتی ہے لہذا ہم چند چیزوں سے ہی جو ہم کام چلا لیں گے، نچلے درجے کے نفقے سے ہم کام چلا لیں، ان کی غربت کا فائدہ اٹھاتے ہوئے اپنے پیسے بچائیں بخل کی وجہ سے، یہ ان کے لیے روا نہیں ہے، جائز نہیں، درست نہیں ہے ان کے لیے۔ ان کو غربت اور تکلیف میں رکھے، بلکہ عورت کو قانوناً اپنے شوہر سے زائد نفقے کا مطالبہ ہوگا۔ یہاں پر مسئلہ بتایا جا رہا ہے کہ شوہر اگر حالت اچھی ہے، خوشحال ہے، اگر بیوی اگر تنگ دست ہے اور غریب گھرانے سے تعلق رکھتی ہے اور وہ نفقہ دینے میں معیاری نفقے کو نہیں دیتا بلکہ وہ ادنا درجہ یا اس کی غربت کا فائدہ اٹھا کر کم سے کم درجے کی وہ نفقہ دے رہا ہے، جو تنگ دست کے لیے جو نفقہ بیان کیا گیا وہ نفقہ اگر دے رہا ہے، تو یہاں پر عورت کو یہ مطالبہ کا حق ہے کہ وہ اس کو بہتر نفقہ فراہم کریں۔ شوہر کی حالت اچھی ہونے میں عورت کو مطالبہ کا حق ہے کہ وہ اس کو بہتر نفقہ عطا کریں۔ اب اس کے بعد لیکن بہتر اور مستحب یہ ہے کہ جب مالدار عورت غریب ہے تو اس کو اپنے ساتھ ہی کھلائے اور پلائے، کیونکہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی شخص نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے بیوی کے حق کیا ہے مجھ پر، تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ تمہاری اوپر بیوی کا حق یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو تم کھاؤ اس کو بھی کھلاؤ، جب تم پہنو تو اس کو بھی پہناؤ، یعنی تمہارا کھانا پینا دونوں کا یکساں ہو، جو تم پہنو جس معیار کا کپڑا تم پہنو اسی معیار کا کپڑا انہیں بھی پہناؤ، جس معیار کا تم خود کھاؤ اسی معیار کا کھانا تم اپنے بیوی کو بھی کھلاؤ۔ یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث شریف ہے، صریح حدیث شریف ہے۔ اس کو امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی مسند احمد بن حنبل میں اس کو بیان کیا ہے، اس حدیث شریف کو۔ 3 صورتوں کے بعد چوتھی صورت یوں ہے کہ چوتھی صورت یہ ہے کہ مرد تنگ دست ہے اور عورت مالدار ہے۔ اب اس مقام پر یوں ہے کہ مرد کی حالت اچھی نہیں ہے لیکن بیوی کی حالت مستحکم ہے اور وہ مالدار گھرانے سے ہے یا پھر وہ اہل ثروت ہے، مالدار ہے، تو اس صورت میں پھر شوہر کے لیے کیا لازم ہوگا کہ مالدار اور خوشحال گھرانے کی عورت ہے، اس کی بیوی اچھے گھرانے سے تعلق رکھتی ہے، تو اس وقت شوہر اپنی حیثیت کے مطابق تنگ دستی والا ہی نفقہ ادا کرے گا۔ اگر شوہر غریب ہے اور بیوی مالدار گھرانے سے ہے تو شوہر مالداری کا نفقہ تو ادا نہیں کر سکتا، تو اب یہاں پر وہ شریعت اس چیز کا مطالبہ کرتی ہے، اس پر لازم قرار دیتی ہے شوہر کے لیے کہ وہ شوہر اگر تنگ دست ہے، بیوی اگر مالدار ہے تو تنگ دست والا ہی نفقہ بیوی کو وہ فراہم کرے گا۔ بیوی کے لیے وہ اعلیٰ معیاری نفقہ کا حصول یا اعلیٰ معیاری نفقہ وہ فراہم نہیں کر سکتا، گنجائش نہیں ہے، تو لہٰذا وہ تنگ دستی والا ہی نفقہ ہی اس کو عطا کرے گا، مگر عورت کی خوشحالی کے اعتبار سے باقی نفقہ شوہر کے ذمے قرض رہے گا۔ عورت خوشحال گھرانے سے تعلق رکھتی تھی اور یہ نفقہ جو ہے تنگ دستی والا نفقہ دیتا تھا، تو اب اگر شوہر کے حالات بعد میں اچھے ہو جاتے ہیں تو جو تنگ دستی کا جو نفقہ دیا تھا وہ نفقہ اس کے اوپر بطور قرض رہے گا۔ بعد میں اگر حالات اچھے ہو جاتے ہیں تو عورت اس سے مطالبہ کرے گی کہ تم نے مجھ کو غربت کے زمانے میں تنگ دست والا نفقہ دیا تھا، لہٰذا وہ نفقات مجھے اضافی مال کے شکل میں مجھے دے دو، تو بعد میں اگر شوہر کی حالت اچھی ہو جائے تو وہ مطالبہ کرنے کا اسے حق حاصل ہے۔ لیکن عورت کا اخلاقی فریضہ کیا بنتا ہے؟ اگر شوہر غریب ہے اور وہ خود مالدار ہے تو عورت کا اخلاقی فریضہ یہی بنتا ہے کہ وہ شوہر سے زیادہ نفقے کا مطالبہ نہ کرے، کیونکہ اگر شوہر سے زیادہ نفقے کا مطالبہ کرے گی تو اس صورت میں پھر معاملات یوں بگڑ جائیں گے کہ مرد زیادہ نفقے فراہم کرنے کے لیے وہ غلط راستہ چل پڑے گا، حرام ذرائع اختیار کرنے لگے گا، کیونکہ عورت اس سے مطالبہ کر رہی ہے، فرمائش کر رہی کہ زیادہ مطالبات کر رہی، تو ایسے صورتحال میں اس طرح کی اگر صورتحال ہو کہ بیوی فرمائشیں کرے، غیر ضروری فرمائش ہو یا پھر نفقے کے اعلیٰ، یہ تو غیر ضروری فرمائشوں کا تو کوئی اعتبار ہی نہیں ہے، لیکن نفقہ جو چیز بنیادی ہے کھانا پینا، تو ان چیزوں کے اگر فرمائش اگر عورتیں کریں اپنے مرد سے اور مرد استطاعت نہ رکھتا ہو تو عورتوں کا اخلاقی فریضہ یہ ہے کہ ایسے بیجا مطالبات نہ کریں، اگرچہ کہ نفقے کے اعلیٰ نفقے کے متعلق کیوں نہ ہو، ورنہ کیا ہوگا، مرد حرام ذریعہ اور آمدنی تلاش کرنے پر مجبور ہو جائے گا، وہ حرام ذرائع سے مال کمانے لگے گا اور پھر آمدنی غیر غلط طریقے سے وہ اختیار کرنے لگے گا۔ پھر شوہر تنگ ہو کر بیوی کو بوجھ سمجھنے لگے گا، اگر وہ اموال کمانے نہیں سکا، اگر وہ زیادہ سے زیادہ مال نہیں لا سکا تو پھر معاملہ یوں نتیجہ ظاہر ہوگا کہ بیوی کے بار بار فرمائش کرنے پر عورت اپنی بیوی کو بوجھ سمجھنے لگے گا، اس کے اوپر اپنے آپ کو محسوس کرے گا کہ یہ میرے اوپر بوجھ ہے، کیوں؟ اس لیے کہ اس کی فرمائش کو پوری نہیں کر پا رہا، وہ چاہتی ہے کہ مجھ کو اعلیٰ نفقہ چاہیے، اعلیٰ نفقہ نہیں دے پا رہا،
ان کی ضروریات کو تکمیل نہیں کر رہا، جو بنیادی ضرورت ہیں جو شریعت مطہرہ نے جو لازمی قرار دیا وہ تو دینا ہے، اس کے علاوہ جو اضافی نفقے کے متعلق بات چل رہی ہے، اضافی نفقہ مرد نہیں دے سکتا، کیوں؟ اس لیے کہ وہ تنگ دست ہے اور عورت خوشحال ہے، تو اضافی نفقہ وہ نہیں دے سکتا، لہذا اس مقام پر مرد حرام ذرائع سے کمائی کجائی کرنے لگیں گے، یا پھر جو ہے اپنی بیوی کو وہ تنگ دست سمجھ کر اپنی بیوی سے وہ تنگی اختیار کرنے لگے گا اور اسے بوجھ محسوس کرنے لگے گا، پھر دونوں کی زندگی اور دونوں کے درمیان کا جو زندگی کا جو لطف ہے وہ بے مزہ، اور تعلقات خراب ہو جائیں گے، پھر جو شادی کا مقصد ہے وہ فوت ہو کر رہ جائے گا۔ تو بلا وجہ اور بیجا فرمائشات کی وجہ سے شوہر اگر تکمیل نہیں کر سکا تو پھر زندگی خراب ہو جاتی ہے اور شادی کے مقاصد مفقود ہو جاتے ہیں، دونوں کے درمیان تعلقات بدمزہ ہو جائیں گے۔ خوشحالی اور تنگ دستی میں جو اختلاف ہے تو اس کے متعلق یہ بیان کیا جا رہا ہے کہ اگر شوہر اور بیوی کے درمیان تنگ دستی اور خوشحالی میں اختلاف ہو جائے تو شوہر کہے کہ میں تنگ دست ہوں اور تنگ دستی والا ہی نفقہ دوں گا، عورت کہے کہ تو نہیں تم خوشحال ہو اس لیے خوشحالی والا نفقہ ہی دینا پڑے گا، تو معاملہ عدالت میں پیش کیا گیا۔ تو عدالت میں پیش کرنے کے بعد بیوی اپنے دعوے پر گواہ پیش کرے، بیوی کے قول کا اعتبار ہوگا، اگر عورت دعویٰ پر گواہ پیش نہ کر سکی تو پھر شوہر کے قول کا اعتبار کر کے تنگ دست والی نفقہ ہی واجب ہوگا۔ اگر خوشحالی اور تنگ دستی میں دونوں کے درمیان اختلاف ہو جائے، بیوی یہ کہے کہ میرا شوہر خوشحال ہے اور شوہر یہ کہے کہ میں غریب ہوں، تنگ دست ہوں، لہذا اعلیٰ نفقہ نہیں دے سکتا، تو اس مقام پر بیوی پر یہ لازم ہے کہ وہ گواہ پیش کرے، کہ یعنی مرد اپنے شوہر کی خوشحالی پر وہ گواہ پیش کریں، اگر وہ گواہ پیش کر دیتی ہے تو اس کی بات قابل قبول ہوگی اور اس کو اعلیٰ نفقہ ملے گا، اگر وہ گواہ پیش کرنے سے قاصر ہے تو پھر اسے تنگ دست والا نفقہ ہی انہیں ملے گا۔ اب اس کے بعد اب تک تو یہ بیان کیا گیا 4 صورت ایسی تھی کہ جس میں عورتوں کو نفقہ دیا جا رہا تھا اور اس کے اوپر نفقے کس طرح سے رائج ہو رہے تھے، لازم ہو رہے تھے۔ اب اس کے بعد عورت کی خادمہ کا نفقہ، اگر عورت اپنے ساتھ ایک خادمہ خدمت کرنے والی رکھی ہے تو اس خادمہ کا نفقہ کس کے ذمے ہے؟ اس سے پہلے جی ہاں سوال کروں کہ شوہر اگر غریب ہو، بیوی زیادہ پیسے والی ہو، جی ہاں مالدار ہو، تو شوہر کو چاہیے کہ وہ متوسط جو یعنی تنگ دستی والا ہی نفقہ دے گا۔ ہاں البتہ پیسے والی عورتیں یہ مطالبہ نہیں کر سکتی کہ کپڑوں کا جوڑا 5,000 روپے کا ہی ہو، 10,000 کا ہی جوڑا ہو، اور جبکہ 100، 150، 200 روپے کے جوڑے میں بھی کام نکل سکتا ہوں، کیونکہ شوہر غریب ہے۔ عورت کو چاہیے تھا کہ وہ انتخاب کرنے سے پہلے دیکھے کہ وہ کس کا انتخاب کر رہی ہے۔ جی ہاں، یہ سب چیز پہلے دیکھنا ہے، شادی کر رہی ہے۔ بے شک صحیح بات ہے۔ جب تو شادی غریب آدمی سے کری ہے، محبت کر کے، جو بھی بہرحال پسند کر کے، جب تو جو ہے شادی پسند کر کے غریب شخص سے کری ہے، تو اب تمہارا کام یہ ہے کہ تمہیں صبر کرنا چاہیے۔ جی ہاں، شادی سے پہلے ماں باپ تمہیں کو 5,000، 10,000، 15، 20 نہیں، اس کا اعتبار نہیں ہوگا، 20 ہزار روپے کے جو کپڑے دلاتے تو اس کا اعتبار نہیں ہوگا، اس کا اعتبار یہاں نہیں ہوگا۔ اور شادی کے بعد عورت کے جو معاملات بنتے ہیں، ان کے حقوق جو بنتے ہیں شوہر کے حیثیت کے مطابق بنتے ہیں۔ شوہر جس معیار کا ہوگا، جو شوہر جس حیثیت کا ہوگا، اسی حیثیت کا معاملہ اپنی بیوی کے ساتھ بھی کرے گا۔ وَعَاشِرُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، ان کے ساتھ اچھائی کا معاملہ کرو۔ أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ، تم جہاں رہتے ہو وہیں اس کو رکھو۔ حضور کے حدیث شریف بھی بیان کی گئی کہ حضور نے فرمایا جو تم کھاؤ وہی کھلاؤ، جو تم پہنو وہی تم پہناؤ۔ اگر شوہر 500 روپے کا جوڑ سوٹ پہنتا ہے، یعنی کپڑا پہنتا ہے، لباس اگر خریدتا ہے تو بیوی کے لیے بھی جو ہے اسی طرح سے 500 روپے کا دے۔ اگر بیوی اگر مطالبہ کرتی ہے کہ نہیں مجھے 1,000 روپے کا چاہیے تو یہ زیادتی ہے۔ یہ عرض کر رہا تھا کہ آج کل عورتیں نہیں فرمائش نہیں کر سکتی۔ آج جو معاشرے میں، سوسائٹی میں، سماج میں دیکھا جا رہا ہے کہ خاص طور پر ہمارے مسلمان علاقوں میں ہماری جو ماں اور بہنیں ہیں وہ غیر ضروری جو اسراف کرتی ہیں اور بعد میں جو ہے پریشانی کا شکار ہو جاتی ہیں، پھر خرچ لینا پڑتا ہے، حد یہاں تک آ جاتی ہے کہ وہ لوگ پھر جو ہے سود لینے کی نوبت آ جاتی ہے، سود پر جو ہے وہ لوگ پیسے لے کر اپنی خواہشوں کی تکمیل کرتے ہیں۔ شریعت یہاں اس پر روک لگاتی ہے۔ جی بے شک، چاہیے کہ بھائی بیویوں کو چاہیے، بیٹیوں کو چاہیے کہ اپنے والد محترم سے، اپنے باپ سے متوسط درجے کی جو ہے خواہش کریں، اگر اس کی وہ گنجائش رکھتے ہیں، استطاعت رکھتے ہیں۔ اگر استطاعت نہیں ہے تو جیسا گزر بسر ہو رہا ہے اسی پر جو ہے وہ اکتفا کریں، اسی کو وہ اپنے لیے غنیمت سمجھیں، جی مزید جو ہے تنگ نہ کریں۔ جی بے شک صحیح بات ہے۔ مفتی صاحب اس میں اور ایک بات یہ ہے کہ غیر ضروری، اب آپ دیکھیے ایک چیز مطلب 100 روپے میں بھی کام نکل سکتا ہے، تو وہاں پر
1000 روپے خرچ کرا دیتے ہیں. اسراف ہے. اب عید کے موقع پر دیکھیے، اب عید کے موقع پہ نئے کپڑے پہننا واجب نہیں ہے، بلکہ دھلا ہوا پاک صاف ستھرا کپڑا چاہیے، صاف ستھرا کپڑا پہننا چاہیے. اب عید کیا ہے، بس پوچھو مت، لاکھوں روپے ہزاروں روپے خرچ شاپنگ کر دیتے ہیں. اب سال بھر پر جو روزمرہ کی جو ضروریات ہے وہ سال بھر اس پر اثر پڑ جاتا ہے. اب اس سے قرضہ لوگ پریشانی ہو جاتی ہے. جی ہاں، اسی لیے شریعت مطہرہ نے ہر چیز کو وضاحتی طور پر بیان کر دیا کہ اگر عورت اگر اپنے گھر میں، لڑکی اگر اپنے ماں باپ کے یہاں اگر اعلیٰ سے اعلیٰ پہنتی تھی، اعلیٰ سے اعلیٰ کھانا کھاتی تھی، تو اس کا معاملہ اس کے شوہر کے گھر میں نہیں ہوگا. اگر اس کا شوہر مالدار ہے تو پھر وہ اپنی حیثیت سے کھلائے گا. شوہر اپنے بیوی کے ساتھ جو برتاؤ کرے گا اپنی حیثیت سے ہی برتاؤ کرے گا. تو لہٰذا ماں باپ پر بھی یہ چیز لازم ہے کہ اپنی بیوی اپنے بچیوں کے ساتھ اپنے لڑکیوں کے بیجا فرمائشوں کو تکمیل تک نہ پہنچائے، کیونکہ پھر جب وہ عادت بن جاتی ہے تو پھر بعد میں وہ مشکلات درپیش آتے ہیں. کیونکہ جب ایک چیز کی عادت لگ جاتی ہے تو وہ چیز پھر بعد میں مشکل اور دشواریاں بن جاتی ہے. لہٰذا پھر وہ فرمائشی کا دور پھر جب اپنے سسرال میں بھی اپنے شوہر سے بھی وہ روا رکھتا ہے. تو چاہیے خود عورتوں کہ بیجا فرمائش بھی نہ کریں، اپنے گھر میں ایک متوسط انداز میں رکھیں تاکہ بچوں کے بھی دل آزاری نہ ہو اور ان کے اندر بھی احساس کمتری کا شکار نہ ہو. تو ان کی بھی کچھ فرمائش کو پوری کریں، لیکن ایک حد ہے، ایک حد تک اس کی فرمائش کو پوری کریں. لہٰذا نئے کپڑے بھی پہنائیں تو ایک معیار ہو اس کی، بہت زیادہ اس اعلیٰ معیار کا بھی نہ ہو کہ قرض لینے کی نوبت یا پیسے سود میں لینے کی نوبت آ جائے. سود جو شریعت میں لینا اور دینا دونوں بھی حرام ہے. عام طور پر اہل ایمان اور مسلمان حضرات بھی اس میں ملوث ہوتے جا رہے ہیں. یہ بڑا المیہ ہے اور لمحہ فکر ہے کہ لوگ اپنی خواہش کی تکمیل کے لیے سود وغیرہ پہ پیسے اٹھاتے ہیں. یہ بڑا ایک اہم آج کے دور کا بڑا ایک اہم مسئلہ ہے. لہٰذا مسلمانوں کو، اہل ایمان کو چاہیے کہ اسے اجتناب کریں کہ الراشی والمرتشی کلاہما فی النار. یہ حدیث شریف تو رشوت کے متعلق ہے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سود کا لینا اور دینا بھی حرام ہے. اب زیادہ فرمائش کے متعلق ایک آیت مقدسہ سورہ احزاب کی آیت مقدسہ جو ہمیں یاد آئی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا قل لازواجک ان کنتن تردن الحیات الدنیا وزینتها فتعالین امتعکن وسرحکن سراحا جمیلا، کہ ازواج مطہرات نے کچھ نفقات میں اضافے کا مطالبہ کیا. بعض روایتوں میں آتا ہے کہ کسی ازواج مطہرات نے یمنی چادر کا مطالبہ کیا، لیکن کل ملا کر یہی بات تفسیر میں بیان کی گئی ہے کہ ایک بیوی نے یمنی چادر کی فرمائش کی اور دیگر ازواج نے کچھ نفقے کو اضافہ مانگا، کچھ نفقات کو اضافہ مانگا، یعنی جو دیا جا رہا تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو ان کو پیش کر رہے تھے تو اس سے کچھ انہوں نے بڑھ کر مطالبہ کیا. تو بڑھ کے مطالبات کرنے کی وجہ سے رب تعالیٰ نے قرآن مقدس میں ایک قانون نافذ کیا، ایک قانون بتایا کل ازواجک، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنے ازواج سے کہہ دیں ان کنتن تردن الحیات الدنیا، اگر آپ دنیا کی زندگی چاہ رہے ہیں، دنیا کا مال و متاع چاہ رہے ہیں، اس مقام پر کوئی بیجا فرمائش نہیں ہے. صرف یہ ہے کہ جو نفقہ دیا جا رہا ہے اس میں تھوڑی مقدار میں بڑھا دیا جائے، تھوڑی مقدار میں اضافہ کر دیا جائے. کہ اگر آپ کیا کہتے ہیں کہ 1 کلو دے رہے ہیں دن میں تو 1 کلو اناج کی جگہ 1.25 کلو دیا جائے یا 1.5 کلو دیا جائے، تو تھوڑی سی مقدار کو بڑھایا جائے. تو اس مطالبے نے ایک قانون کو نافذ کر دیا. سورہ احزاب کی آیت مقدسہ قل یا ایھا النبی ان کنتن تردن الحیات الدنیا وزینتها فتعالین، کہ تم اگر دنیا کے ساز و سامان چاہتے ہو. حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ازواج سے کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ کو دنیا چاہیے، دنیا کا مال و متاع چاہیے، فتعالین تو چلے آؤ، فتعالین آ جاؤ، امتعکن میں تمہیں دے دوں گا. امتعکن یہ کیا ہے؟ امتعکن کے معنی ہے کہ وہ رخصتی کے وقت جو ایک جوڑا دیا جاتا ہے، امتعکن میں تمہیں عطا کر دوں گا. وسرحکن سراحا جمیلا، اور میں تمہیں ایک بہت ہی اچھے انداز میں تمہیں آزاد کر دوں گا. تو نفقے کے اضافی مطالبے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قانون بنایا ازواج مطہرات کے متعلق، جو ساری کائنات کے سب سے فضیلت والی عورتیں ہیں. ساری کائنات میں اس فضیلت کو کوئی پہنچ ہی نہیں سکتے. تو قیامت تک سب کے لیے قانون بنایا گیا ہے. ازواج مطہرات کی اس عمل مبارک کو دیکھیں کہ انہوں نے صرف اضافی کچھ نفقہ کو چاہا تو ایک قانون رب تعالیٰ نے اتارا ہے. یمنی چادر یا پھر کچھ نفقے میں اضافہ. ان کنتن تردن اللہ ورسولہ، اگر تم چاہ رہے ہیں اللہ اس کے رسول کو، اس کے بعد اگر تم چاہ رہے ہیں دنیا کے مال و متاع کو تو ہم تمہیں دینے کے لیے تیار ہیں.
حضور نے فرمایا تمہیں دے رہا ہوں میں بالکل خوشی سے، اور بالکل کوئی ناراضگی سے نہیں بلکہ خوشی سے، امتعکن اسرحکن سراحا جمیلا، میں تمہیں بہت ہی حسن سلوک سے میں تمہیں عطا کر دوں گا۔ ان کنتن تردن اللہ ورسولہ والدار الآخرۃ، اگر تمہیں چاہیے اللہ اس کے رسول تو پھر تم اپنے اسی حالت پر اکتفا کرو، اسی حال پہ رہو۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے اس معاملے کو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے بیان کیا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فوراً فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دیگر ازواج کا تو مجھے پتہ نہیں ہے، لیکن میں خود اللہ اس کے رسول کو میں ترجیح دے رہا ہوں۔ سبحان اللہ، مجھے دنیا اور مال و متاع نہیں چاہیے، دنیا اور مال و متاع مجھے نہیں چاہیے، مجھے خود اللہ اس کے رسول چاہیے اور دار آخرت چاہیے، یعنی قیامت کے دن جو اللہ نے انعام رکھا ہے وہ چاہیے مجھے۔ پھر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے 9 ازواج تھے، 9 میں سے 5 جو ہے قریشی تھی، خاندان قریش سے تعلق رکھتی تھی، اور 4 جو ہے دیگر قبیلے سے تعلق رکھتی تھی۔ حضرت ام حبیبہ سے آپ نے فرمایا، انہوں نے بھی کہا، حضرت ام سلمہ سے بھی آپ نے تذکرہ کیا، انہوں نے بھی، بہرحال کسی 9 ازواج نے بھی کسی نے بھی یہ نہیں کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے دنیا اور مال و متاع چاہیے۔ حضور کی معیت اور صحبت کو کیسے چھوڑ سکتے ہیں وہ لوگ، نہیں چاہیے۔ انہوں نے اپنی فرمائش کی تھی، بتقاض بشریت ہو گیا، لیکن انہوں نے اس سے دستبرداری حاصل کی انہوں نے۔ تو فرمائشوں کے متعلق رب تعالیٰ نے قانون بنایا ہے، اس پر عمل ہونی چاہیے۔ عسر اور یسر کا جب معیار ہے کہ تنگ دستی اور خوشحالی کسے کہیں گے، اس کی تعریف کیا ہے کہ عورت کس حال میں خوشحال کہلائے گا، یا مرد کس حال میں خوشحال کہلائے گا، یا مرد کس حال میں تنگ دست کہلائے گا، یا عورت کس حالت میں، کن حالتوں میں تنگ دست کہلائے گی، اس کے متعلق تذکیہ جا رہا ہے کہ سب سے پہلے اسے زکوٰۃ کے نصاب میں قیاس نہ کریں۔ عام طور پر عمومی طور پر یہ دیکھا جاتا ہے کہ جس کا نصاب زکوٰۃ تک نہ پہنچے وہ مالدار ہے، جس کا نصاب زکوٰۃ تک نہ پہنچے وہ معاشرے میں غریب کہلاتے ہیں، فقیر کہلاتے ہیں، اور جس کا نصاب زکوٰۃ تک پہنچ جاتا ہے وہ مالدار کہلاتے ہیں، وہ زکوٰۃ دے رہا ہے، وہ پیسے خرچ کر رہا ہو، زکوٰۃ دے رہا ہو۔ تو زکوٰۃ کے نصاب پر عسر اور یسر کو قیاس نہیں کیا جا سکتا۔ البتہ تنگ دست وہ شخص ہے کہ جس کے پاس صدقہ فطر اور قربانی واجب نہ ہو۔ ایسا شخص کہ جس کے پاس صدقہ فطر کے لیے کیا ہے، ضروریات زندگی کے علاوہ کچھ اضافی چیزیں ہونا، کہ آدمی کھاتے پیتے ہوئے جا رہا ہے تو صدقہ فطر ادا کر دے جو اس کی ایک مقدار ہے، یا پھر قربانی کے لیے جو اس کے پاس پیسے ہونے ہیں، قربانی کے لیے جو پیسے ہیں وہ 52 تولے 52.5 تولے سونا ہے، اور جو ہے کیا کہتے ہیں کہ 52.5 تولے چاندی ہے اور 7.5 تولے سونا ہے۔ اور دیگر اختلافی اس کے تقرر میں اس کے متعین میں یوں اختلاف ہے کہ بعض نے اس کو 40 تولے چاندی قرار دیے ہیں اور 6 تولے 6.5 تولے سونا قرار دیا ہے۔ تو میں نے جو اضافی ہے زیادہ جو مقدار ہے اس مقدار کو میں نے بیان کیا۔ اس میں کثیر طبقہ علماء کے اس میں جاری و ساری ہیں کہ 52.5 تولے چاندی اور 7.5 تولے سونے جس کے پاس ہوں وہ شخص زکوٰۃ دے گا، وہ شخص قربانی بھی دے گا، لیکن زکوٰۃ کے لیے شرط ہے سال گزرنا، اور قربانی کے لیے سال گزرنا شرط نہیں ہے۔ تو جس کے پاس اس مقدار میں رقم ہو، اگرچہ کہ سال نہ گزرے، تو وہ شخص خوشحال کہلائے گا، وہ شخص مالدار کہلائے گا، اور اس کے اوپر خوشحالی والا نفقہ نافذ ہوگا۔ اور صدقہ فطر قربانی واجب ہوتی ہے تو وہ شخص خوشحال سمجھا جائے گا۔ اگر یہ چیز ان کے اوپر واجب نہیں ہوتی ہے، صدقہ فطر نہ واجب ہے نہ اس کے اوپر قربانی واجب ہے، تو وہ شخص تنگ دست کہلائے گا، غریب کہلائے گا وہ شخص، تو اس کو غربت کا نفقہ ہے اس کے لیے دینا پڑے گا۔ اب اس کے بعد عورتوں کے کچھ اضافی جو چیزیں ہوتی ہے، جیسے آلائش اور زیبائش کے جو چیزیں ہوتی ہے، اس کے متعلق کیا حکم ہے، شریعت مطہرہ کے سلسلے میں کیا حکم ہے۔ تو کھانے اور کپڑے، مثلا معقولات یہ دینا لازم ہے، کھانے اور کپڑے دینا ہے۔ مثال کے طور پر آٹا ہے، چاول ہے، پانی ہے، نمک ہے، لکڑی ہے، تیل ہے، سالن ہے وغیرہ۔ تو یہ چیزیں شوہر پر لازم ہے، واجب ہے کہ وہ یہ چیزیں اپنی بیوی کو دیں، تیل، سالن، آٹا، کپڑا وغیرہ دیں، عطا کریں اس کو۔ مگر اس کے علاوہ کچھ آلائش و بالائش کی جو زیبائش کی جو سامان ہے، وہ چیزیں جو عورتوں کی صحت اور اس کی صفائی ستھرائی کے لیے ضروری ہوتی ہیں، وہ بھی نفقے میں داخل ہیں، یعنی جس کی وجہ سے عورتوں کے صحت میں اثر انداز ہوتے ہیں، صحت میں جس سے متاثر ہو، تو وہ چیزیں جو ہے اس کے اوپر بھی کیا ہے، دینا ہے۔ تو مثال کے طور پر صابن ہے کہ یہ چیزیں جیسے تیل ہے، کنگھی ہے،
یہ چیزیں آدمی کے لیے ضرورت ہے، یہ تو نفقے میں نہیں ہے، یہ خرچے میں کھانے پینے میں نہیں ہے، لیکن ضروری تو ہے یہ۔ صابن تیل کا انتظام، کنگھی کا انتظام کرنا تو یہ تو ضروری ہے۔ اگر یہ نہ دیا جائے تو مسئلہ یوں ہوگا کہ اگر یہ چیزیں فراہم نہ کی جائے تو پھر بکھرے ہوئے بال رہیں گے، سر میں اگر تیل نہ ہو تو کس طرح سے وہ نظر آئیں گے، اور کنگھی نہ ہو، صابن سے اگر نہ نہائے تو کس طرح سے جو ہے ان کے اعضاء میں میل جمے ہوئے رہیں گے۔ تو شوہر پر لازم ہے کہ کچھ آرائش یعنی زیب و زینت کی وہ سامان جو عورت کے لیے لازمی ہے، اگر وہ چیزیں انہیں نہ دیا جائے تو اس کے صحت کو نقصان کا اندیشہ ہے، اس کے صحت کو متاثر ہونے کا اندیشہ ہے، تو وہ چیزیں زیب و زینت کی وہ چیزیں بھی دینا ضروری ہے۔ ہاں جیسے صحت کو کوئی نقصان نہیں ہے، وہ چیزیں اس کے اوپر واجب نہیں ہے۔ تو نفقے کے علاوہ زیب و زینت کی وہ چیزیں جو عورت کے صحت کو مانوس کر عورت کے صحت کے لیے ضروری ہو، وہ چیزیں بھی انہیں دینا ضروری ہے۔ اب اسی طرح سے سرما ہے، تیل ہے، کنگھی ہے، وغیرہ چیزیں دینا، یہ چیزیں اس کے لیے ضروری ہے، دینا چاہیے، ورنہ صحت متاثر ہوتی ہے، تو یہ چیزیں لازم ہوگا۔ اب جس سے آرائش مقصود ہوتی ہے، مثال کے طور پر البتہ وہ سامان جو صرف اور صرف آرائش اور زیبائش کے لیے استعمال ہو، بغیر اس کے بھی کام چل سکتا ہے، اور صحت وغیرہ پر اس کا کوئی اثر نہیں پڑتا، صحت اس کے بغیر صحت متاثر نہیں ہوتی ہے، تو اس کا مرد پر پورا کرنا ضروری نہیں ہے۔ یعنی جس سے صحت متاثر نہ ہو وہ چیزیں عورت کو دینا کوئی ضروری اور لازمی نہیں ہے۔ مثال کے طور پر پان ہے، اگر کوئی شخص پان نہ کھائے تو کچھ بھی نہیں ہونے والا، اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ تو عورت اگر پان کھاتی ہے تو شوہر پر یہ چیز لازم نہیں ہے کہ وہ عورت کو پان فراہم کرے، کیونکہ اس سے اس کی زندگی پر کوئی اثر نہیں، اگر وہ چھوڑ دے تو کوئی اثر نہیں پڑے گا۔ اسی طرح سے تمباکو ہے، تمباکو کا استعمال ہے، عورت اگر تمباکو کھاتی ہے تو مرد پر لازم نہیں ہے کہ وہ دے، اگرچہ کہ پہلے بتایا گیا ہے کہ اگر ایسی چیز جو بیوی استعمال کرے جس سے شوہر کو تکلیف ہو تو وہ اس کو جبراً روک سکتا ہے، منع کر سکتا ہے، یہ پہلے مسئلہ بیان کیا گیا۔ لیکن نفقے کا بیان چل رہا ہے، خرچ کا بیان چل رہا ہے، تو کیا یہ چیزیں بھی عورت کو ایک چیز کی عادت لگی ہوئی ہے، تمباکو یا پان کھانے کی عادت لگی ہوئی ہے، تو کیا مرد پر لازم ہے کہ ان کو یہ چیزیں عطا کرے، فراہم کرے؟ تو مرد پر یہ چیزیں لازم نہیں ہے۔ اسی طرح سے پاؤڈر ہے، خضاب ہے کہ بالوں کو کلر کرنے کے لیے کالے رنگ کا کلر کرنا تو حرام ہے، تو سب جانتے ہی ہیں خضاب میں، جیسا کہ دوسرے مہندی وغیرہ کا ہے، مہندی وغیرہ کا استعمال جائز ہے، تو عورتیں سر پر جو ہے خضاب وغیرہ لگائیں، یا عطر وغیرہ ہے، یہ چیزیں لگائیں، تو اس کا انتظام کیا ہے مرد پر واجب نہیں ہے۔ ہاں اگر مرد عورت سے زیب و زینت کا مطالبہ کرے، مرد اگر یہ کہے کہ عورت سے کہ کیوں اس طرح سے زندگی گزار رہے، بلکہ کچھ صاف ستھرے رہو، کچھ اچھے پاؤڈر وغیرہ لگا کے، یا پھر جو ہے سرما وغیرہ عطر وغیرہ لگا کے، بال سفید ہو چکے ہیں لہذا لال رنگ کی مہندی لگا لو، یہ چیزوں کا اگر مطالبہ کر رہا ہے تو شوہر کی طرف سے اگر ایسے مطالبات ہوں تو یہ چیزیں لازم ہے کہ یہ سامان لا کر بھی دے، عورت پر اس کا استعمال کرنا لازم ہوگا۔ تو اب یہاں پر یہ چیزیں اگر مطالبہ ہو رہا ہے تو وہ چیزیں لا کر دینا ہے اس کو، اور وہ عورتوں پر لازم بھی ہے کہ لا کر دینے کے بعد اس کا استعمال کرے، اس کو یوں ہی نہ رکھ دے بلکہ اس کا استعمال بھی کرے۔ اس کے بعد اگر عورت دھوبی کا خرچ، دھوبی کپڑے دھلنے کے لیے بیوی جو ہے دھوبی کا استعمال کر، دھوبی کو انہوں نے کپڑے دیا ہے استری وغیرہ کے لیے دھونے کے لیے، تو اس کا خرچہ کس کے ذمے میں ہوگا؟ تو مردوں کے ذمے کپڑا دھونے کے لیے صابن اور پانی کا انتظام کر دینا ہے۔ اب عورت اپنے ہاتھ سے کپڑا دھو کر پہنے، یا دھوبی کی تنخواہ یا استری وغیرہ کا خرچ مرد پر نہیں ہے۔ تو مرد کی ذمہ داری یہ ہے کہ عورت کو صابن اور پانی کا انتظام کر دے۔ اب اس کے بعد جب رہا دھونے کا جو مسئلہ ہے، یا پھر جو ہے کیا کہتے ہیں کہ بیوی کے کپڑے کو جو استری کا جو مسئلہ ہے، اگر عورت اگر کپڑے دھوبی کے پاس دھلا رہی ہے یا پھر جو ہے اس پر استری کرا رہی ہے تو اس کا خرچہ مرد پر لازم نہیں ہے، بلکہ عورت کو ہی اس کا خرچہ ادا کرنا پڑے گا، ورنہ صابن اور پانی سے وہ خود بھی دھو سکتی تھی، اگر اس نے نہ دھوئی، اگر وہ نہ دھوئی تو وہ کسی اور سے دھلوائے دھوبی وغیرہ سے، تو اس کا اخراجات بھی اس کے ذمے میں ہے۔ اسی طرح سے علاج کا جو مسئلہ ہے، اسی طرح شوہر پر زوجہ مریض کی دوا اور علاج کرنا، فسد حجامت وغیرہ کی اجرت واجب نہیں ہے۔ اگر شوہر علاج کروا دیتا ہے تو اس کا احسان و تبرع ہے، ورنہ عورت خود اپنے لیے خرچ کے لیے دوا وغیرہ لے لے۔ اب یہاں پر ایک مسئلہ بیان کیا جا رہا ہے، ایک اہم مسئلہ ہے، اس میں دو طبقے ہیں، ایک متقدمین اور ایک متاخرین فقہا۔ متقدمین اور متاخرین کے درمیان کچھ یوں اختلاف ہے کہ متقدمین علماء فقہاء نے متقدمین کے معنی ہے جو 300 ہجری سے پہلے جو فقہاء ہیں
تو ان کو متقدمین کہا جاتا ہے، 300 ہجری کے بعد کے جو فقہا ہیں ان کو متاخرین کہا جاتا ہے۔ تو فقہ میں مسائل میں اختلاف ہوتے ہیں کہ ایک مسئلے پر متقدمین کا اتفاق ہوتا ہے اور بعض کے متاخرین اس مسئلے کو انکار کر دیتے ہیں صورت اور حالات کی وجہ سے، جیسا کہ بچے کے تولد کے وقت، بچے کے پیدائش کے وقت جو اخراجات ہیں وہ کس کے ذمہ ہوں گے؟ تو متقدمین کہتے ہیں کہ وہ ذمہ داری عورت پر ہوگی، لیکن متاخرین کہتے ہیں کہ نہیں، وہ ذمہ داری مرد پر ہوگی۔ تو اس میں اختلاف ہے، اور فتویٰ متاخرین پر ہے، متاخرین کے اقوال پر فتوے ہیں۔ تو اسی طرح سے علاج کے سلسلے میں بھی اسی طرح سے عام طور پر پہلے کے متقدمین فقہا کے زمانے میں عورتیں مضبوط جسم کی ہوا کرتی تھی، بیمار وغیرہ کم پڑتی تھی، ہلکے پھلکے بیمار پڑتی تھی تو نارمل خرچ ہوتا تھا، تو عام طور پر وہ خرچے خود ہی وہ خرچ کر لیتی تھی۔ لیکن اس مقام پر یہ کہا گیا کہ اگر شوہر خرچ کر دیتا، اس کی بیماری پر شوہر خرچ کر دے تو یہ شوہر کا احسان اور تبرع ہے، جبکہ متاخرین فقہا نے کہا کہ نہیں، بلکہ جب بیوی بیمار ہو جائے تو بیوی کے بیمار ہونے پر شوہر کو چاہیے کہ وہ اس کا علاج کرائیں اور اس کے لیے دوا کا انتظام کرائیں، اور اس کے اچھی صحت کے لیے وہ جو بھی اس کے حالات ہو سکتے ہیں اس کے مطابق وہ ان کے علاج معالجہ کا وہ سلسلے میں وہ آگے اقدامات اٹھائیں۔ تو بہرحال متاخرین فقہا نے کہا کہ مرد پر یہ چیزیں ہیں کہ اپنی بیوی کا علاج وغیرہ کرا لے۔ اب اسی طرح سے بچے کے تولد ہوتے وقت جو خرچ بتایا گیا تھا کہ عورت کے اوپر ہی رہے گا، لیکن بعد کے فقہا متاخرین نے کہا ہے کہ نہیں، بلکہ عورت کے بچہ تولد ہوتے وقت جو فقہا ہے انہوں نے کہا کہ وہ خرچ بھی مرد کو ہی برداشت کرنا پڑے گا۔ بعد کے علماء کی یہ نئی تحقیق ہے۔ تو علماء متقدمین محققین نے فیصلہ صادر فرمایا کپڑے کی دھلائی وغیرہ کا صرفہ مرض کی وجہ سے علاج کا صرفہ اس کے بچے کے تولد کے وقت اگر دائی کو عورت نے بلایا ہے تو اس کی مزدوری وغیرہ شوہر پر نہیں، اگر شوہر دے دے تو اس کا تبرع احسان ہے۔ یہ متقدمین فقہا کا یہ مسلک ہے، لیکن متاخرین نے بعد کے علماء و فقہا اور محققین نے کہا ہے کہ نہیں، ان تمام چیزوں کی ذمہ داری بھی مرد پر ہی ڈالنی چاہیے۔ کیوں؟ اس لیے کہ عورت کے لیے اس کا استحقاق ہونا چاہیے، کیونکہ جب عورت کی کمزوری اور اس کی حیثیت اور مرد کی خوشحالی کا لحاظ کر کے ایک خادم مل سکتا ہے تو کپڑے کی دھلائی کیوں نہیں مل سکتی؟ اسی طرح سے بالغ لڑکے کا نفقہ باپ پر بھی واجب نہیں ہے، مگر لڑکا بیمار ہو جائے تو اس کا علاج کرانا باپ پر واجب ہوتا ہے۔ اس کو قیاس کیا گیا کہ اگر کوئی لڑکا بالغ ہے تو نفقہ خرچ، یعنی بالغ ہونے کے بعد لڑکے کی ذمہ داری جو ہے والد کے اوپر نہیں ہوتی ہے، والد کی ذمہ داری نہیں ہوتی، لیکن اگر بالغ ہونے کے بعد لڑکا بیمار پڑ گیا تو اس کی کیا علاج کے لیے تو بتا رہا ہے کہ والد پر لازم ہے، والد پر واجب ہے کہ اپنے جوان لڑکے کی کیا کریں، وہ علاج کرائیں۔ علاج کرانا والد پر واجب ہے کہ اپنے جوان لڑکے کی علاج کرائے گا۔ چھوٹے ہیں تو وہ تو ظاہر سی بات ہے علاج کرانا ہی ہے، لیکن جوان بچوں کے بھی علاج کے متعلق والد کو پابند کیا گیا ہے۔ تو اسی طرح سے یہاں پر عورت کے لیے بھی وہی مسئلہ ہے کہ عورت اگر بیمار ہو جاتی ہے، عورت اگر اس کی طبیعت علیل ہو جاتی ہے یا پھر اگر وہ خود سے کپڑے نہیں صاف کر سکتی، دھوبی کے پاس سے صاف کرانا پڑے گا، استری وغیرہ کرانا پڑے گا اگر ضروری سمجھا جائے تو ان کے اخراجات بھی جو ہے ان کے اخراجات بھی شوہر پر ہی لازم ہوگا۔ جیسے مضارب ہے، مضارب کا خرچہ اس کے مال مضاربت کرنے والے پر، یعنی دو شخص کاروبار کر رہے تھے ایک ساتھ، تو دوسرا شخص کیا ہوا کہ ایک شخص نے کسی دوسرے شخص کو پیسے دیا کہ تم کاروبار کرو، اب اس شخص کی طبیعت خراب ہو گئی تو پیسے دینے والے پر لازم ہے کہ وہ اس کے علاج کرائے، کیونکہ وہ علاج کرائے گا جب ہی وہ کاروبار کو آگے بڑھائے گا۔ اگر وہ علاج نہیں کرائے گا، اسی طرح سے وہ بیٹھا رہے گا تو اس کا مال یوں ہی رکھا رہ جائے گا، اس سے مال سے کوئی فائدے نہیں ہوئیں گے۔ تو مضارب پر بھی لازم ہے کہ اس کو اگر وہ بیمار ہو جائے تو فقہا نے فرمایا کہ ان کے علاج کا جو خرچ ہے وہ ان سے، یعنی مال دینے والوں سے دلوایا گیا ہے، کیونکہ اس کے بغیر کام نہیں چل سکتا۔ اسی طرح سے عورت سے مرد کو جو فائدہ ہے اس کا لحاظ کر کے اس کا بار مرد پر کیوں نہ ڈالا جائے، جبکہ علاج کی اہمیت حدیث میں کثرت سے وارد ہے۔ اسی طرح سے بچے کے دودھ پلانے کی اجرت و نفقہ شوہر پر بھی واجب ہے، تو پھر ولادت کے تمام اخراجات مرد پر کیوں واجب نہیں ہوں گے؟ یہ مسئلہ ہے عام طور پر کہ علاج کے وقت عورتوں کے جو کچھ اخراجات ہوتے ہیں وہ لڑکی والوں پر ہی ذمہ داری ڈال دی جاتی ہے، یا پھر جو ہے بچے کے تولد کے وقت بھی کوئی ذمہ داری پیدائش کے وقت، یعنی ڈیلیوری کے وقت جو ہے اس اخراجات کی جو ذمہ داری ہے وہ لڑکی والوں پر ڈال دیا جاتا ہے۔ تو یہ جو ہے فقہا نے اس کو ممنوع قرار دیا ہے، فقہا نے اس کو بتایا کہ یہ بہتر نہیں ہے، یہ ذمہ داری مرد پر ہی لازم ہے، مرد پر ہی واجب ہے کہ وہ اس کو ادا کریں۔
तो तमाम अखराजात क्यों मर्द पर वाजिब नहीं होंगे, जबकि यह मरहला बहुत नाजुक होता है। ज़रा से बेहतियाती से औरत और बच्चे के जान को ख़तरा पड़ जाने का अंदेशा होता है। बीवी इलाज और उसके सेहत का लिहाज करके सारा नज़्म व नस्क का फ़ायदा औरत ही को नहीं बल्कि शौहर और तमाम घर वालों को पहुँचता है। तो उसको इलाज वगैरह के बगैर बेसहारा यूँ ही छोड़ देना, माँ बाप पर बात डाल देना, यह कौन सा मुनासिब तरीक़ा है। इसलिए ये चीज़ें शौहर पर लाजिम होनी चाहिए। फ़ुक़हा मुतक़द्दिमीन की वो बातें जब थी, हाँ फ़ुक़हा मुतक़द्दिमीन ने जो मना किया था उसकी एक शक्ल ये है कि फ़ुक़हा मुतक़द्दिमीन ने इसलिए मना किया था जबकि पेचीदा अमराज और कमज़ोर जिस्म के औरतें नहीं थी, मगर अब हालात बदल गए हैं, नत नए बीमारियाँ वजूद में आ रही हैं। फ़ुक़हा मुतक़द्दिमीन के वो फ़ैसले अब नाफिज़ नहीं होंगे। ये मसला अल्लामा शामी के जुज़ियात से साबित होता है। अल्लामा शामी ने इस मसले को तफ़सील से बयान किया है। फ़ुक़हा मुतक़द्दिमीन के ज़माने में औरतों के हालात मुख्तलिफ हुआ करते थे, उसके बाद के ज़माने में औरतों के हालात मुख्तलिफ हुआ करते हैं। लिहाजा ऐसी हालत में यानी आज के ज़माने में जो औरतों को जो बीमारी वगैरह है, या फिर जो औरतें जो तवल्लुद के वक्त जो बच्चे की पैदाइश का है, या फिर धोबी का ख़र्चा वगैरह है, या हर वो काम जो जिससे औरत की सेहत मुतासिर होती है, बीबी के सेहत पर असर पड़ता है, तो हर वो चीज़ के लिए उसको फ़ायदा पहुँचाना या उसको बार में ना डालना, बल्कि मर्द पे लाजिम और ज़रूरी करार दिया गया कि उनके तमाम के तमाम अखराजात को वो क्या करें, बर्दाश्त कर सकें। क्योंकि अगर उनकी सेहत अच्छी रहेगी और उनसे बच्चा जो तवल्लुद होगा तो उस बच्चे का भी फ़ायदा वालिद को ही होने वाला है, उसी ख़ानदान को होने वाला है। अगर औरत की सेहत भी अच्छी रहेगी तो उसका फ़ायदा भी शौहर को ही होने वाला है, और उसका फ़ायदा भी उस घर में रहने वालों को ही होने वाला है। तो इस सिलसिले में जो अखराजात जो नफ़क़े के मुताल्लिक़ जो बातें बयान की गई, तो उसका खुलासा कलाम यूँ ही है कि नफ़क़ा जो औरत को दिया जाएगा वो शौहर की हैसियत और शौहर की इस्तात और गुंजाइश के मुताबिक दिया जाएगा। अगर शौहर खुशहाल है तो बीवी को खुशहाल नफ़क़ा अता किया जाएगा, खुशहाल नफ़क़ा फ़राहम करेगा। अगर शौहर अगर तंग दस्त है तो अपनी बीवी को तंग दस्ती वाला ही नफ़क़ा फ़राहम करेगा, अता करेगा। औरत पर ये चीज़ें नहीं कि वो शौहरों से ज़्यादा मुतालबात करें और ज़्यादा से ज़्यादा नफ़क़े को मुतालबात में वो आगे बढ़ें, और उसी तरह से नफ़क़े के बाद जो दिगर जो चीज़ें हैं, आलाइश वो ज़ेबाइश की जो साजो सामान है, अगर वो औरत के लिए ज़रूरी है तो शौहर उसको फ़राहम करे, अगर ज़रूरी नहीं है तो फ़राहम ना करे। लेकिन अगर मर्द अगर मुतालबा करे तो उसके ऊपर फिर लाजिम है कि वो उस सामान को की फ़राहमी करे, उस सामान को ला कर दे। फिर उसके बाद जब सामान को लाया गया तो औरत पर लाजिम है कि उसका इस्तेमाल करे, उन सामानों को अपने ऊपर इस्तेमाल करे, उसको यूँ ही ज़ाय ना करें, यूँ ही ना छोड़ दें, बल्कि अपने ऊपर इस्तेमाल करें। उसके बाद रहा अपने साबुन तेल का ख़र्चा, ये भी शौहर पर लाजिम है। फिर उसके बाद कपड़े धोने के धोबी से धुलाया जा रहा है, ये भी शौहर ही पर लाजिम है। अगर बीवी अगर की सेहत अच्छी है, वो तबीयत अच्छी है, वो धो सकती है, तो अखलाक़ी तकाज़ा वही है कि औरत को खुद काम करनी चाहिए, ना कि उसको किसी और से धुलवाने का इंतज़ाम किया जाए, क्योंकि इससे पैसों के इसराफ़ है और पैसों के खर्च होने का अंदेशा है। तो लिहाजा अगर औरत भी अपने अमल के ज़रिए से ये साबित करें कि वो भी अगर शौहर के चंद पैसे को बचा लें तो क्या ही अच्छा और बेहतर और मामला अच्छा रहेगा कि अगर बीवी कपड़े धुलाती है खुद से, तो वो कितने पैसे बच जाते हैं। कि अगर उसी तरह से अगर बीवी धोबी के पास कपड़े का धुलाने का इंतज़ाम करे तो हर महीने में आज के ज़माने के हिसाब से 500-600 रुपये तो किसी तरह से भी धोबी को देना ही पड़ेगा। लेकिन औरत अगर ख़ुद से वो काम कर ले तो 500-600 रुपये उसके बच जाएंगे, किसी और चीज़ में वो काम आने वाले हैं। तो इस तरह से औरतों पर भी ये चीज़ें लाजिम होती हैं कि वो पैसों को बचाने की कोशिश करें, और अपने शौहर जो मेहनत और मशक्क़त से हक़ और हलाल और जायज़ तरीक़े से कमाते हैं तो उसके कमाई को यूँ ही इसराफ़ में ना खर्च करें, यूँ ही ना खर्च करें, बल्कि वो अपने अमल के ज़रिए से भी वो साबित करें कि कुछ ना कुछ अपने अमल के ज़रिए से भी उसको बचाने की कोशिश करें। अपने अमल के ज़रिए से ये वाज़ेह करें कि शौहर की कमाई को अपने ऊपर खर्च करें उसी तरह से जितना उसके लिए ज़रूरी है, और इजाफ़ी ख़र्च ना करें, तो जिसकी वजह से पैसे महफूज हो जाते हैं, बच जाते हैं। और जब पैसे महफूज और बच जाएंगे तो किसी दूसरे काम में वो मसरफ़ में किसी दूसरे मसरफ़ में वो इस्तेमाल हो सकता है। तो इस तरह के बेशुमार उसकी हिकमतें हैं और उसके फ़लसफ़े बयान किए गए हैं। तो आज के दर्स में इन्हीं चंद कलिमात और इन्हीं चंद मसाइल पर इक्तफ़ा किया जा रहा है। रब ताला से दुआ है। जी हाँ, जी हाँ। बीवी के साथ अगर खादिमा को लाया जाए या बीवी के साथ अगर खादिम आए तो इस सिलसिले में जी हाँ, इससे जी हाँ, जी हाँ, दूसरी तरफ बात चल रही है। हाँ, बीवी अगर खादिम को लाया अपनी तरफ से उन्होंने लाया है, ठीक है, तो क्या उस सिलसिले में शौहर उसकी उजरत कौन अदा करेगा? तो यहाँ पर भी वही हालत देखा गया। शौहर अगर खुशहाल है, शौहर अगर फ़ुक़हा तो यूँ बताया कि अगर शौहर खुशहाल है
اور بیوی بھی خوشحال ہے تو چاہیے کہ وہ خادموں کا انتظام کرے، اور ایسی خادم کا انتظام کرے، 2 خادم کا انتظام کرے، ایک گھر کے خادم ہو اور ایک باہر کا خادم ہو، یعنی ایک سامان لائے باہر سے، اور دوسرا کیا ہے گھر میں خادمہ کا انتظام کرے یا خادم کا انتظام کرے کہ گھر کے کام کاج کے لیے رہے اور ایک باہر کے کام کاج کے لیے 2 خادم رہے۔ اگر شوہر کی استطاعت اور گنجائش ہے تو اس طرح سے شریعت نے بتایا کہ عورت کو آرام پہنچائے اور خادموں کے ذریعے سے وہ کام کروائے، نوکروں کے ذریعے سے کام کروائے۔ ہم جیسا کہ آج کے زمانے میں بھی بہت سارے گھروں میں ہے کہ حالات اچھے ہیں تو 2-2 3-3 نوکر کو رکھا گیا ہے، اور ایک کچھ باہر کے کام کرتے ہیں، کچھ اندر کے کام کرتے ہیں، اور عورتیں جو ہے کچھ عام طور پر زیادہ کام نہیں کرتی ہے، تو یہ بہت زیادہ خوشحال لوگوں کے لیے، اہل ثروت کے لیے ہے۔ لیکن اگر عام طور پر شوہر اگر نفقے کا متحمل نہیں ہے اور اس طرح سے وہ ان کے خادموں کو نفقہ نہیں دے سکتا، ان کے اجرت یا ان کا معاوضہ ادا نہیں کر سکتا، یعنی شوہر تنگ دست ہے، تو تنگ دست کی غریب ہے، تو پھر کس طرح سے وہ بیوی کے خادموں کا نفقہ اٹھا سکتا ہے؟ تو یہ معاملہ بھی شوہر کے ہی اوپر جاتا ہے کہ شوہر اگر خوشحال ہے، اگر وہ دے دیں تو بہتر ہے، اگر خوشحال نہیں ہے تو وہ نہ دیں۔ تو لیکن خوشحالی کے باوجود بھی اگر وہ منع کرے، اگر مرد خوشحال نہیں، تنگ دست ہے، یا عورت مالی اعتبار سے کمزور نہیں، تو پھر عورت کے خادم اور خادمہ کا نفقہ اس پر واجب نہیں ہوگا۔ اگر مرد خوشحال نہیں ہے، تنگ دست ہے، یا عورت مالی اعتبار سے کمزور نہیں ہے، تو پھر عورت کے خادم، اگر عورت اپنے ساتھ رکھنا چاہ رہی ہے تو اپنی استطاعت ہے، وہ خود خوشحال ہے تو خود سے اگر اجرت دے سکتی ہے تو دے دے، کوئی معاوضہ، کوئی اس میں مضائقہ کی بات نہیں ہے۔ عورت چاہے تو خود سے بھی وہ اپنے خادم اور خادمہ کو نفقات خرچ دے دے، ان کی اجرت اور مزدوری اور ان کے تنخواہ دے دے، یہ عورت کے اوپر منحصر کرتا ہے، لیکن مرد پر یہ لازم نہیں ہے، کیونکہ اگر مرد خوشحال نہیں ہے تو وہ نہیں ادا کر سکتا۔ خوشحالی کے باوجود بھی اگر وہ منع کر سکتا ہے تو یہ اس کا اختیار ہے، اس کے اوپر شریعت لازم نہیں کرتی ہے کہ خوشحالی کے باوجود بھی اگر وہ، ہاں البتہ یہ پہلو رہے کہ بخل نہ ہو اور زیادتی نہ ہو، اور کام اگر زیادہ ہے اور وہ پیسے اجرت ادا کر سکتا ہے، یعنی گھر کے کام اگر زیادہ ہیں اور وہ استطاعت رکھتا ہے کہ وہ مزدور کے ذریعے سے یا پھر خادموں کے ذریعے سے کام چلائے، تو پھر اس کے اوپر پھر یہ اخلاقی فریضہ ہے کہ وہ گھر میں کام زیادہ ہونے کی وجہ سے پورا مکمل کام اس اپنی بیوی پر ہی مسلط نہ کریں، بلکہ ایک خادم یا خادمہ کا انتظام کریں تاکہ کام میں آسانی ہو اور ان کو آرام مل سکے۔ تو یہ چیز اس وقت ہے جب کہ شوہر خوشحال ہو یا تنگ دست ہو، اس وقت یہ بڑا اہم سوال ہے جی ہاں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ آنے والی پوری انسانیت کو یہ پیغام دے رہے ہیں، یہ درس دے رہے ہیں، یہ میسج دے رہے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے، جو تمہارے ماتحت ہیں، جو تمہارے ماتحت کام کرنے والے ہیں، تمہارے غلام ہیں، تمہارے نوکر ہیں، خادم ہیں، تو چاہیے کہ تم ان سے اتنا ہی کام لو جتنا وہ کرنے کی طاقت رکھتے ہیں۔ یہ غلام کے معاملے میں اسلام کی یہ تعلیم ہے، تمہارے دکانوں میں جو تمہارے کام کرنے والے ہوتے ہیں، جو تمہارے ماتحت ہوتے ہیں، ان سے اتنا ہی کام لو جتنا وہ اس کو کرنے کی قوت رکھتے ہیں، طاقت رکھتے ہیں۔ اگر کام اس سے زیادہ ہے تو اس کے کام میں تم ہاتھ بٹاؤ، اس کی مدد کرو، ہو گیا۔ تو پھر اب اس سے زیادہ حقوق تو بیوی کے ہیں۔ اگر گھر میں کام زیادہ ہیں اور بچے زیادہ ہیں، بیوی اس کو نہیں کر سکتے کہ عورتوں کی کیٹیگری الگ الگ ہوتی ہے۔ جی ہاں، عورتیں کی ہر عورت ایک جیسی نہیں ہوتی، ہر عورت کی صحت ایک جیسی نہیں ہے، بعض عورتیں کمزور ہوتی ہیں، بعض عورتیں قوت والی ہوتی ہیں، طاقتور ہوتی ہیں، مضبوط ہوتی ہیں، تو ان کے مسائل الگ ہو جاتے ہیں۔ جو کمزور ہیں وہ کام کرنے کی قوت ہی نہیں ہے، طاقت ہی نہیں ہے، اب اس کو برتن ہاتھ دھو بول کے جو ہے پیچھے لگ جاتے ہیں، اب برتن ہاتھ ہوتے اس کو سردی ہو جاتی ہے۔ بعض لوگوں کو دیکھیے آپ جالوں سے الرجی ہوتی ہے، دھول گھر سے الرجی ہو جاتی ہے، اسی طرح عورتوں کو جو ہے پانی میں ہاتھ ڈالنے سے الرجی ہو جاتی ہے، سردی ہو جاتی ہے۔ اب جو ہے ساس کی طرف سے یہ مطالبہ کیا جاتا ہے، سسرے کی طرف سے یہ مطالبہ کیا جاتا ہے یا دباؤ ڈالا جاتا ہے کہ تو کپڑے دھو، کہ تو برتن دھو۔ میں ایسا کام کرتی تھی، ساس یہ بولتی ہے کہ میں ایسا کرتی تھی، میں اتنے بچوں میں کام کرتی تھی، جھاڑو دیتی تھی، برتن دھوتی تھی۔ دیکھیے ساس دھوتی تھی، کرتی تھی، اچھا ہے، تو مضبوط ہے، کیا یہ ضروری ہے کہ بہو بھی تیری ویسے ہی طاقتور ہو، ویسے ہی قوت والی ہو؟ ضروری نہیں ہے نا۔ اگر شوہر غریب ہے، نوکر یا اس کے لیے خادمہ فراہم نہیں کر سکتا، اویلیبل نہیں کر سکتا، تو شوہر کو چاہیے کہ وہ اپنے بیوی کے کاموں میں اس کی مدد کرے۔ بے شک صحیح بات ہے۔ ہاں یہ نہیں ہے کہ تم زبردستی ہر کام کرو، برتنا بھی دھو، کھانا بھی پکاؤ، بچوں کے تھالیاں بھی دھو، وہ کپڑے بھی دھو، معمولی بات ہے۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ عورت اندازہ ہونا چاہیے کہ وہ مرد جو گھر میں زیادہ، کبھی رہ کے دیکھیں 2-4 دن باہر صرف نماز کے لیے وہ نکلے، نماز پڑھنے کے لیے باہر جائیں، باقیہ اوقات اور وقت صرف گھر میں ہی رہیں مرد حضرات،
تو معلوم ہوتا ہے کہ بچوں کو سنبھالنا کتنا مشکل کام ہے. جی سر کا درد کر دیتے ہیں, ناک میں دم کر دیتے ہیں بچے, لیکن وہ ماں ہوتی ہے جو بچوں کو برداشت کرتی ہے, ہاں تحمل زیادہ ہے, بچوں سے پیار کرتی ہے, صبر کرتی ہے, سمجھاتی ہے, بچوں کو پڑھاتی ہے, لکھا. سر کا درد ہو جاتا ہے مولانا, جی درد سر ہو جاتا ہے, معمولی بات نہیں ہے بچوں کو سنبھالنا. صحیح بات ہے. ہاں اگر اس کے بعد بیوی کے جو رائٹس ہیں نوکر وغیرہ اگر فراہم نہیں کر سکتا, اتنی گنجائش نہیں ہے, اتنے پیسے نہیں ہیں, تو یہ شوہر کے لیے بہتر ہے, اچھا ہے کہ وہ اپنے بیوی کے کاموں میں اس کی مدد کرے. بے شک صحیح بات ہے. آپ نے جو کہا کہ استطاعت سے زیادہ اس کے اوپر بوجھ ڈالنا, تو رب تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها. اللہ تبارک و تعالیٰ کسی نفس پر ذمہ داری نہیں ڈالتا, اتنی ہی ذمہ داری ڈالتا ہے کہ جتنی وہ برداشت کر سکتا ہے. جب اللہ کا یہ قانون ہے کہ اللہ مالک و مولا ہے, انسان ایک غلام اور خادم ہے, تو اللہ مالک ہو کر کے اپنے غلاموں پر اس کی گنجائش اور اس کی حیثیت سے مطابق زیادہ جو ہے اس کو بار نہیں ڈالتا. ایک 10 سال کا بچہ ہے, وہ 2 کلو کا وزن اٹھا سکتا ہے, 3 کلو کا وزن اٹھا سکتا ہے. اگر اس 10 سال کے بچے کو اگر یہ کہیں کہ تو 15 کلو کا وزن اٹھاؤ, تو بچہ نہیں اٹھا سکتا. ظاہر سی بات ہے, فطرت کا تقاضا ہے, تو بوجھ طرفی نقصان کا اندیشہ ہے. تو اگر فطرت کے خلاف اگر جائیں گے تو نتائج برے نکلتے ہیں. نیچر کے خلاف جانے سے نتائج برے نکلتے ہیں. تو اسی طرح سے جو ہے اپنے ماتحتوں پر جو ہے مساوات اور اپنے ماتحتوں کا خیال اس طرح سے رکھنا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب اس دنیا سے پردہ فرمائے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری کلمات تھے الصلاۃ وما ملکت ایمانکم. یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری کلمہ ہے جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے پردہ فرما رہے تھے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے سینے مبارک پر آپ کا سر مبارک تھا, تو حضور پاک نے فرمایا الصلاۃ وما ملکت ایمانکم, اے میری امت میں تمہیں 2 پیغام دے کر جا رہا ہوں. سب سے پہلی بات ہے نماز, اور دوسرا پیغام ہے جو تمہارے ماتحت ہے اس کے ساتھ حسن سلوک کا معاملہ کرو. یعنی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت بی بی عائشہ رضی اللہ عنہا کے پیر مبارک پر آپ کا سر مبارک, ہاں نہیں, پیر مبارک پر نہیں تھا, آپ کے سینے مبارک پہ تھا, اس مقام پہ تھا. حضور کا جو سر مبارک حضرت عائشہ رضی اللہ تو یہاں تھا, اس طرح سے ٹیک لگائے ہوئے تھے. تو حضور نے فرمایا الصلاۃ وما ملکت ایمانکم, کہ نماز کا خیال اور جو تمہارے ماتحت ہیں ان کا خیال کرو. تو اپنے ماتحتین پر نماز پابندی کرو. نماز کا خیال کا مطلب نماز پابندی سے پڑھنا ہے, اور جو تمہارے ماتحت ہے اس کے ساتھ یعنی غلاموں کے ساتھ حسن سلوک کا معاملہ اختیار کرنا, غلاموں کو ان سے تکلیف نہ دینا, غلاموں کے معاملات کو آسان انداز میں حل کر دینا, کہ اس پر بیجا زیادتی ظلم وغیرہ نہ کریں. تو اسی طرح سے اب گھر میں جو ہے عورتیں ہوتی ہے تو ساس کے فرمائش, سسرے کے فرمائش, دیور کے فرمائش, یہ تو شریعت میں ایسا کچھ معاملہ ہے ہی نہیں کہ بیوی پر کیا عورت پر ساس یا سسر کے فرمائش کرنے کا کوئی وہ حق نہیں ہے. ساس سسر کی خدمت بیوی پر ذمہ داری نہیں ہے, اولاد پر, ہاں اخلاق ہے, اولاد پر ذمہ داری. اس سے سب سے پہلے حدیث میں بیان کیا گیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ عورت کا سب سے زیادہ حق اگر کسی پر ہے تو اس کے شوہر پر ہے, اور مرد پر سب سے زیادہ کسی کا حق ہے تو اس کی ماں پہ ہے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. تو بیوی پر کی ذمہ داری نہیں ہے کہ وہ ساس سسر کی خدمت کریں, بلکہ ساس سسر کی خدمت کرنا یعنی ماں باپ کی خدمت کرنا یہ اولاد کے اوپر ہے. ہاں البتہ ایک اخلاق کے دائرے میں جو کام ہو, ایک تہذیب کے دائرے میں کام ہو, کہ آپس میں اختلاف و انتشار نہ پھیلے, تو یہ آرڈر نہیں دے سکتے کہ تم یہ کرو, تم وہ کرو, تم یہ کرو. ایسا کچھ آرڈر ہے ہی نہیں شریعت میں, کیونکہ ہاں البتہ شوہر پر یہ لازم ہے کہ وہ شوہر کے حقوق کا خیال کرتے ہوئے کہ عورت پر لازم ہے کہ ہر وہ کام جس سے شوہر خوش ہوں وہ کام کریں. اب اگر بیوی اگر ان کے ماں باپ کی کچھ خدمت کرتی ہے تو جس سے شوہر کیا خوش ہوتے ہیں, تو یہ پھر لازم ہے عورت پر کہ ان کے ماں باپ کی خدمت کریں, تاکہ اس کی وجہ سے, اس خدمت کی وجہ سے ان کے شوہر کو خوشی حاصل ہو. تو اپنے شوہر کی رضا کے لیے, اپنے شوہر کی خوشنودی کے لیے, اپنے شوہر کی راضی کرنے کے لیے, کیونکہ شوہر کی رضامندی اللہ کی رضامندی ہے, شوہر کا خوش ہو جانا اللہ کا خوش ہو جانا ہے. تو شوہر کی خوشی کے لیے ان کے ماں باپ کی کچھ خدمت کر دیا کریں, تو جس سے ان کو خوشی محسوس ہو. تو اس طرح سے غیر ضروری طور پر مسلط کر دینا, غیر ضروری طور پر پابند کر دینا, یہی وجہ ہے کہ گھر کے معاملات جو بگڑتے ہیں انہی وجہ سے بگڑتے ہیں کہ استطاعت سے زیادہ بوجھ ڈال دیا جاتا ہے. جتنا وہ برداشت کر پاتی ہے اس سے زیادہ بوجھ ڈال دیا جاتا ہے, اس سے زیادہ
اس کے اوپر بار ڈال دیا جاتا ہے، جس کی وجہ سے وہ تنگ آ کر کے پھر وہ اس سے خلاصی اختیار کرنا چاہتی ہے، پھر اسے آزادی چاہتی ہے، پھر وہ گھر آپس میں الگ الگ ہو جاتے ہیں، تو اس طرح کے اخلاق اور معاملات بگڑ جاتے ہیں گھر کے معاملات۔ تو چاہیے کہ حسن سلوک کا معاملہ اختیار کریں اور جن کے جو حقوق ہیں وہ حقوق ادا کریں۔ عورتوں کو بھی چاہیے کہ جو نے بہوؤں کو بھی چاہیے کہ گھر میں جو ہے بالکل بھی طور پر کہ کاموں سے غفلت نہ برتیں، بلکہ جو لازمی ہے، جو واجب ہے، جو ضروری ہے، ان کاموں کو عمل کریں، ان کاموں پر عمل پیرا ہوں اور کسی کو شکوہ شکایت کا موقع نہ دیں۔ تو جو کام ہے کام سے وہ دور نہ رہیں۔ آج کے طور میں عموماً جو دیکھا گیا ہے گھروں میں کہ زیادہ اختلافات کی وجہ کام ہے، کہ کاموں کی ہی گھر کے کام کرنے کی وجہ سے جو ہے اختلافات ہو رہے ہیں۔ کسی نے کہا کہ میں نے زیادہ کام کیا، کسی نے کہا کہ میں نے کم کام کیا، تو اس طرح سے جو ہے دل کو چھوٹا کر لینے کی وجہ سے جو ہے معاملات بگڑ جاتے ہیں۔ اگر ہر کوئی جتنے بھی لوگ گھر میں ہیں سب اگر خوشی دل سے اگر دل بڑا کر کے کام کرنے لگیں اور سب مل جل کر کے آپس میں کام کرنے لگیں، ایک دوسرے کے کام میں اگر ہاتھ بٹائیں تو پھر یقین جانیے کہ وہ گھر جو ہے ایک جنت کا گہوارہ ہوگا، اور گویا کہ ایسی خوشی اور ایسی خوشحالی اور اس طرح سے کا سرور اور ایسا لطف آئے گا ان کی زندگی میں کہ یقیناً جو کہنے سے اور سننے سے کان قاصر ہے یا بولنے سے زبان قاصر ہے، ایسی خوشحالی وہ محسوس کریں گے۔ تو دلوں کو بڑا کرنے کی ضرورت ہے، ذہنوں کو کشادہ کرنے کی ضرورت ہے، ذہنوں کو صاف کرنے کی ضرورت ہے، نہ اختلافات اور غلط فہمیاں اور بد ظنی اور جو ہے انتشار کی فضا کو قائم نہ کریں۔ تو گھر کے جو اصلاحات ہوتے ہیں، گھر کے اصلاحات کے لیے مرد حضرات پر ہی لازمی ہے کہ گھر کے اصلاحی پہلوؤں کو مرد حضرات بھی اس کو حل کریں کہ عورتوں کے معاملات کچھ اختلاف ہوتے ہیں تو اس اختلافات پہ نہ پڑھ کے بلکہ ان کو نظر انداز کر دیں، اور جو صحیح طریقے ہیں اصول ہیں اس اصول کو گھر میں قائم کرے، اور جن کے جو حقوق ہیں ان کو وہ حقوق ادا کرے، ماں باپ کی جو ذمہ داری ہے وہ ادا کرے، بیویوں کی جو ذمہ داری ہے وہ ادا کرے، گھر میں بہن ہے ان کی ذمہ داری ہیں جو وہ ادا کرے۔ تو ہر کوئی اپنے اپنے دائرے میں رہ کر کام کرے تو یقینی بات ہے کہ سب کام آسان ہو جائیں گے۔ کسی نے کہا ہے کہ مسئلے خود بخود حل ہو جائیں گے، شرط یہ ہے کہ سب اپنے اپنے حدود میں رہا کریں۔ تو اگر اپنے اپنے حدود میں اگر سب رہیں تو ہر کام آسان ہے، کوئی اختلاف کوئی انتشار نہیں، بلکہ سب میل و محبت اور اتفاق اور آپس میں محبت کے بیچ پیدا ہوں گی اور محبت کے شمع روشن ہوں گے۔ تو اس طرح کے معاملات گھر میں ہونی چاہیے۔ تو رب تعالیٰ سے دعا ہے کہ پروردگار ہم سب کو حق کہنے، حق سننے اور عمل کرنے کی توفیق و رفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ علی خیر خلقہ محمد و آلہ و صحبہ اجمعین والحمد للہ رب العالمین۔